कोई मकान, किसी किस्म की मुलाजमत, होटल अकोमोडेशन, प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल सिर्फ पाकिस्तान के शहरी उसी आदमी से काम करेंगे जिसके पास लॉफुल डॉक्यूमेंट्स हैं, वीजा है, पासपोर्ट है। जो दूसरा मरहला है, इसमें एसीसी कार्ड होल्डर्स जो हैं, अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर जो हैं, उनको उनके मुल्क वापस भेजा जा रहा है। अफगानिस्तान के शहरी हमारे मेहमान थे, हमारे मेहमान हैं। इनको 40 साल तक मेहमान के तौर पे यहां रखा गया, इनकी खिदमत की गई। जो भी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इस्तिताअत दी थी, हमने अपने अफगान भाइयों की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके बाद एक फैसला किया, मॉडर्न वर्ल्ड में अब ये मुमकिन नहीं कि आपका अपना शहरी हो या कोई किसी और मुल्क का, वो बगैर डॉक्यूमेंट के, वीजा के, पासपोर्ट के, आईडीज के बगैर वो उस मुल्क में रहे। हमें बहुत सारी शिकायत बिरून मुल्क से, अपने दोस्त मुल्कों से, सऊदी अरब से लेकर जीसीसी कंट्रीज और फिर मगरबी ममालिक, यूरोप और अमेरिका से कि पाकिस्तान की आईडी और पाकिस्तान के पासपोर्ट, फेक पासपोर्ट्स जो कि पाकिस्तान के शहरी नहीं थे, उन्होंने इस्तेमाल किए, जिसकी बिना पर वो पासपोर्ट ना सिर्फ बिरून मुल्क हजारों की तादाद में वहां पर उन्होंने पकड़े, बल्कि उसकी शिकायत पाकिस्तान को की। इसी तरह पाकिस्तान की भी ये पॉलिसी है कि वन डॉक्यूमेंट रजीम, दुनिया से कहीं से कोई भी आना चाहे, सेहत के लिए, तालीम के लिए, सैरो सियाहत के लिए, मेडिकल के लिए, वो पासपोर्ट, वीजा और लॉफुल डॉक्यूमेंट से पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान उसको वेलकम कहेगा। पाकिस्तान ने वीजा पॉलिसी ऑनलाइन है। हम तकरीबन 126 ममालिक को, एक ज्यादातर को 24 घंटे में ऑनलाइन और बाकियों को हम तेजी से वीजा फराहम करते हैं। वीजा पॉलिसी आसान की गई है, मगर बगैर डॉक्यूमेंट के और बगैर पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट और वीजाज के अब हमारी हुकूमत की पॉलिसी कोई टॉलरेंस नहीं होगी, जीरो टॉलरेंस है। तो इसी सिलसिले में वन डॉक्यूमेंट रजीम जो थी, उसका दूसरा मरहला जो 1 अप्रैल से शुरू हुआ, आज के दिन तक मैं आपसे फिगर शेयर कर रहा हूं, 84,869 84,869 अफगान जो शहरी थे वो वापस उनके मुल्क भेजे गए। इसमें से 25,320 एसीसी अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स थे और बाकी लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन, कोई डॉक्यूमेंट, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, वो वापस गए हैं। ये चारों सूबों से और आजाद कश्मीर और गिलगित से ये लोग सबसे पहले ट्रांजिट पॉइंट्स पे इन्हें मेहमान के तौर पे रखा जाता है। ट्रांजिट पॉइंट जो है वो सबसे ज्यादा पंजाब में है, 38, एक इस्लामाबाद में है, 2 केपी में है, 2 सिंध में है, 2 बलोचिस्तान में है, इसी तरह आजाद कश्मीर और गिलगित में है। वहां उस ट्रांजिट पॉइंट्स पे जो इस्लामाबाद का ट्रांजिट पॉइंट है वो कोई थाना या कोई जेल नहीं है, वो कोई ऐसी जगह, बल्कि वो हज कॉम्प्लेक्स है जहां हमारे हाजी रहते हैं, वहां इन्हें रखा जाता है। वहां पर सेहत, मेडिकल की, वहां शेल्टर, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, सारी फैसिलिटीज वहां पर है। वहां से फिर इन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है सरहद तक, जहां से ये अपने मुल्क तशरीफ लेकर जाते हैं। हमने अफगान हुकूमत से, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स राब्ते में है, ताकि वो जब उनके शहरी उनके घर तक पहुंचे तो वो बाइज्जत पुरअमन तौर पर आबाद हो सके। आज मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में भी अफगान डेलीगेशन से मीटिंग हुई और हमने एक दूसरे से जो मसाइल और उनका जो हल था उस पर बातचीत की। जल्द पाकिस्तान का एक हाई पावर्ड डेलीगेशन, जिसे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हेड करेंगे,
وہ افغانستان جا رہا ہے اور اچھی توقعات اور اچھی خواہشات لے کر جا رہا ہے. میں یہ جو افغان سٹیزنز کے حوالے سے اور انلیگل امیگرنٹس کے حوالے سے دوبارہ کہہ دوں, کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی, کوئی مزید ایکسٹینشن کا سوچے بھی نہ, اور کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی. اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے ایک اور فیصلہ کیا جو چاروں صوبوں کو کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کہ آج کے دن سے اگر کوئی انلیگل آدمی کو کرائے پر کوئی جگہ, کوئی دکان, کوئی مکان دے گا تو وہ بھی ذمہ دار ہوگا جو اسے یہ کرایہ داری پر یہ جگہ دے گا. کوئی ملازمت انلیگل آدمی کو جس کے پاس پاسپورٹ ہے, ویزا ہے یا لاکفل ڈاکومنٹ ہے, وہ کسی بھی ملک سے ہے, اسے کوئی کرائے پر گھر دے, اسے کوئی امپلائمنٹ یا کوئی نوکری دے, وہ دے سکتا ہے. اسی طرح ہوٹل اکاموڈیشن اور کسی قسم کی موویبل یا اموویبل پراپرٹی, 4 چیزیں میں دوبارہ گنا دوں. اکاموڈیشن ایز اے رینٹ یعنی کرایہ داری پر کوئی دکان, کوئی کاروبار یا کوئی مکان, کسی قسم کی ملازمت, ہوٹل اکاموڈیشن, پراپرٹی موویبل اور اموویبل صرف پاکستان کے شہری اسی آدمی سے کام کریں گے جس کے پاس لافل ڈاکومنٹس ہیں, ویزا ہے, پاسپورٹ ہے. اور میں آپ کو دوبارہ کہہ دوں, کاروبار کے ویزے, صحت اور تعلیم کے لیے ویزے, سیر و سیاحت کے لیے ویزے آن لائن 126 ملکوں کو دے رہے ہیں, اور افغانستان کو بڑی تعداد میں ویزے تقریباً 2 سال میں 10 لاکھ سے زائد ویزا ایشو کیے. نہ صرف ویزاز ایشو کیے, 16 کیٹیگریز ہیں, 16 کیٹیگریز ہیں. 16 کیٹیگریز میں ہر چیز کورڈ ہے. اس میں میڈیکل کے لیے, ایجوکیشن کے لیے, ٹورسٹ ہیں, اس میں آپ کے فیملیز ہیں, اس میں ایون جو تبلیغ کے لیے تشریف لاتے ہیں ہمارے مبلغ وہ بھی شامل ہے. 16 کیٹیگریز میں افغانستان کو ویزاز ایشو کیے جاتے ہیں. 2 سال میں یہ ویزے تقریباً 10 لاکھ ہیں, اور ہر 10 میں سے 2 ویزے کو ایکسٹینشن مانگتے ہیں ہمارے افغان بھائی, جس کو ایکسٹینشن جو ہے 2 دفعہ میں ایکسٹینشن انٹیریئر منسٹری ان کو دیتی ہے, اور اس کی تعداد بھی اسی پرسنٹیج سے آپ لگا سکتے ہیں کہ 10 لاکھ میں سے تقریباً کوئی 20% کے لوگ ایکسٹینشن مانگتے ہیں, جن میں سے زیادہ تر کو ایکسٹینشن دی جاتی ہے. اور اس عمل کو تیزی سے آگے بڑھایا جا رہا ہے. پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر نے ہر ہفتے, انٹیریئر منسٹر اس کا ریویو کرتے ہیں. اس میں سے آنے والی جو شکایات ہیں اس کے لیے ایک ہم نے تمام صوبوں نے, آزاد کشمیر اور گلگت نے اپنی ہیلپ لائنز بنائی ہیں, اور وفاق کی انٹیریئر منسٹری کی ہیلپ لائن ہے. کوئی بھی شکایت اور اس کے علاوہ میڈیا پر آنے والی کوئی بھی رپورٹ ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں, انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اور افغانستان سے بھی ہمیں کئی دفعہ شکایات وہ بھیجتے ہیں جس کو ہم ویریفائی اور انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک خاتون کی ہلاکت کی خبر افغان امبیسی نے ہمیں کہی. جب وہ انویسٹیگیٹ کیا گیا تو وہ فیک نیوز نکلی, اور وہ فیک نیوز نے نہ صرف پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں مسئلہ, بلکہ اس فیک نیوز نے پاکستان کے لیے بھی بیڈ نیم کریٹ کیا. تو اسی طرح کی فیک ویڈیوز چند ایک جگہ پر پنجاب کے حوالے سے آئی تھی جس کو ویریفائی کیا گیا, جس کا آن گراؤنڈ کوئی نہیں نکلا. آج کے دن تک ہم ہر روز کی بنیاد پر صوبے اور انٹیریئر منسٹری روزانہ شکایات کا اسے دیکھتی ہے. کسی قسم کی شکایت جو ہے وہ مس بہیو کی ہو, وہ کسی نہ کسی اور طرف نشاندہی کرے, 0 ٹالرنس ہے. ہمارے مہمان تھے, ہمارے مہمان ہیں. افغان بھائی اور بہنیں جو تھے ان کو ہم نے 40 سال مہمانوں کے طور پہ اس ملک میں رکھا, اور آج ان کی واپسی بھی ایک مہمان کو جس طرح واپس اس کے گھر چھوڑ کے آتے ہیں اسی طرح پاکستان کر رہا ہے. اور اس کے لیے ہم میڈیا رپورٹس بھی اور دوسری بھی
اسی طرح ایک انٹرنیشنل میڈیا نے بی بی سی نے ایک پچھلے دنوں خبر دی کہ تقریباً 1 ملین ہتھیار جو ہیں وہ بھی ان میں سے آدھے جو ہیں وہ غائب ہیں اور وہ شاید کئی دہشت گردوں کے ہاتھ لگ چکے ہیں. اور اسی طرح یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو انڈوز کرتی ہیں پاکستان کے موقف کو. پاکستان نے یہ فیصلہ ماڈرن دنیا میں اپنے آپ کو ایک جدید ملک کے طور پر کہ جہاں پر کوئی ڈاکومنٹس کے بغیر نہ ہو, نہ کوئی بزنس ڈاکومنٹ کے بغیر ہو, نہ کوئی شہری ہو, نہ کوئی کسی دوسرے ملک سے کوئی شہری بغیر ڈاکومنٹس بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے آئے, وہ جاری کیا. اور ہماری بھی یہی کئی شکایات تھیں کہ نارکوٹکس کے حوالے سے, ٹیررزم کے حوالے سے, کرائم کے حوالے سے ایسے لوگ جن کی کسی قسم کی رجسٹریشن نہیں, جن کے پاس کسی قسم کا کوئی پاسپورٹ اور ویزا نہیں ہے, تو ان لوگوں کو تو حکومت کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں کہاں نہیں رہ رہے. وہ بہت سارے لوگ اس میں سے پھر اس طرح کے کرائمز میں بھی اور ٹیررزم میں بھی ملوث پائے گئے ہیں. یہ آپ کو اس پر بریفنگ ہر ہفتے اس پر دی جائے گی, اور اس پر ابھی تک میں جو یہ 1 ڈاکومنٹ رجیم شروع کی گئی تھی, آج کے دن تک پاکستان نے 9,07,351 لوگوں کو واپس افغانستان باعزت طور پہ بھیجا ہے. 9,07,391, اور یہ اس میں پہلا اور دوسرا مرحلہ دونوں شامل ہیں. دوسرے مرحلے میں آج کے دن تک 84,869 لوگ, جس میں سے صرف 25,320 اے سی سی کارڈ ہولڈرز تھے, اور باقی تمام ایسے تھے جو اللیگل تھے, جن کے پاس کسی قسم کی کوئی رجسٹریشن نہیں تھی. کوئی آج کے دن تک شکایت ایسی نہیں ہے کہ جس میں کوئی کسی قسم کی جو کہ ویریفائی ہو, اور آئندہ بھی شکایات کے حوالے سے بھی ہم نظر رکھے ہوئے ہیں. اور اس پروسیس کو تیزی سے چلانے کے لیے انٹیریئر منسٹری چاروں صوبوں کے ساتھ, آزاد کشمیر اور گلگت کے ساتھ رابطے میں ہے, اور ہم اس کو ہر ہفتے اور روزانہ کی بنیاد پر اس پہ رپورٹس آتی ہیں. ہمارے ساتھ تقریباً زیادہ تر لوگ کوآپریٹ کر رہے ہیں چاروں صوبوں میں سے. کوئی کسی جگہ سے تعاون جو ہے وہ زیادہ ہے, کسی جگہ سے کم ہے, لیکن تعاون کیا جا رہا ہے. اور یہی پاکستان کا فیصلہ ہے, یہی ریاست پاکستان کا فیصلہ ہے کہ پاکستان میں وہی آدمی اب رہے گا, وہی آدمی یہاں پر کام کرے, میڈیکل کے لیے آئے, ایجوکیشن کے لیے آئے, سیر و سیاحت کے لیے آئے, لیکن وہ ڈاکومنٹس پہ آئے گا, ویزا پہ آئے گا, پاسپورٹ پہ آئے گا. اور اس پر میں دوبارہ ایک دفعہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.